السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت نورانی محفل میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مطلوب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج اور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مبارک اور مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ بڑے خوش نصیب، سعادت مند، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس پاک جماعت میں رب نے شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اسی محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا۔ تو جن خوش نصیب عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان صحابہ اور سیدنا فاروق اعظم کے عاشقوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے اور انہیں مزید ہمت، مزید محبت عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یاد مناتے رہیں اور جس کے ذریعے سے ہمیں بھی فیض ملتا رہے اور ہمیں بھی ذکر سننے اور سنانے کا موقع ملتا رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر صاحب ایمان، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور وہ عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ کائنات میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ کے نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اور یہی فرشتوں کا عقیدہ بھی ہے اور یہی سارے صحابہ کا عقیدہ ہے اور یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ جبریل امین سے میرے آقا نے دریافت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے جبریل، تو نے سارے نبیوں کے دربار دیکھے اور دنیا بھر کے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دربار دیکھے، مگر جبریل ذرا بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا؟ اب آپ اندازہ فرمائیں اس کائنات میں وہ کون سا ذرہ، کون سا چپا، کون سا حصہ ہے کہ جو جبریل امین نے نہ دیکھا، یا 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے وہ کون سا نبی ہے جس کے دربار کو جبریل امین نے نہ دیکھا؟ شہنشاہوں اور بادشاہوں کے وہ کون سے دربار ہیں وہ جبریل امین نے نہ دیکھے؟ تو ساری کائنات کے بڑے سے بڑے درباروں کو جبریل امین نے دیکھا اور حسن کے تاجور جو تھے ان حسینوں کو بھی دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار نہیں دیکھا ہوگا کہ حسن یوسف درب مثل ہے، کہ ایسا حسن کسی کے پاس نہیں؟ لیکن جبریل امین سے جب میرے آقا نے پوچھا تو جبریل نے جواب کیا دیا جس کو کسی ایک عاشق نے اپنے الفاظ کا جامع پہنا ہے۔ یعنی اس وقت جبریل امین نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آفاقہا گردیدم، آفاقہا گردیدم سیرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت سارے حسین دیکھے لیکن آپ جیسا کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور ظاہر بات ہے جب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو پھر جن چیزوں کی نسبت اور تعلق ہو گیا مصطفیٰ سے، جن چیزوں کا، اگرچہ یہ 2 لفظ ہیں، 2 نہیں تو بھلے 3 لفظ ہیں، جن چیزوں کا
تعلق اور نسبت ہو گئی مصطفیٰ کی ذات سے، تو پھر بے مثل اور بے مثال ذات سے جب نسبت ہوئی تو جن جن چیزوں کی نسبت ہوئی ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان جیسا بھی، یعنی یہ جملہ قابل غور ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہر مومن کے ذہن میں یہ بات ہے، یعنی جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے ہوئی، تو چونکہ میرے آقا بے مثل بے مثال ہے، تو جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ کی ذات سے ہوئی وہ چیزیں بھی بے مثل اور جس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نسبت والی ان چیزوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ امتیں تو بہت آئی، کم و بیش 1,24,000 نبی تشریف لائے، ان کی بھی امتیں تھیں، لیکن ان ساری امتوں میں اس امت جیسی کوئی امت نہیں۔ اور یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے، انتم خیر امہ، کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت، ساری امتوں میں بہترین امت۔ تو ظاہر بات ہے جب سب سے بہتر ہے تو ان امتوں میں اس امت کی کوئی مثال نہیں۔ شہروں میں شہر مدینہ اور مکہ کی کوئی مثال نہیں۔ اس طرح بات بڑھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مدعا عرض کرنا مقصد ہے۔ یعنی جس کی نسبت ہوتی گئی وہ شرف، مقام اور مرتبے میں امتیازی شان سے مالا مال ہوتی گئی۔ دنیا میں عورتیں بہت آئی، لیکن ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج مطہرات، لستن کأحد من النساء، عورتیں بہت آئی لیکن تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں، اس امت جیسی کوئی امت نہیں۔ زمانہ بھی بہت گزرا اور قیامت تک یہ زمانہ گزرتا رہے گا، لیکن قربان جاؤں اس زمانے پہ جو مصطفیٰ کا ظاہری زمانہ تھا۔ زمانہ تو آج بھی مصطفیٰ کا ہے، جب سے بنا تب سے مصطفیٰ کا ہے، اور زمانہ جب تک ہے تب تک مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن جس ظاہری زمانے میں میرے آقا کی ذات سے نسبت ہو تو خود مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ، سارے دینوں میں بہتر مصطفیٰ کا دین۔ اولاد تو سب کی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آل نبی مومنوں کے آنکھ کا نور اور دل کا سرور ہے، کیونکہ اولاد میں کوئی بھی اولاد میرے آقا کے اولاد اور آل جیسی نہیں۔ تو جب جس چیز کی نسبت ہوتی گئی وہ شان والی، تو اب جملہ سن لیں، ہر نبی کو رب نے اصحاب دیے تھے، لیکن سارے نبیوں کے اصحاب سے افضل میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ یعنی اصحاب میں کوئی میرے نبی کے اصحاب جیسے، اصحاب صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کی تعریف تو الحمدللہ ہم نے زندگی میں بارہا سنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس کو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت ملی، پھر چاہے 1 منٹ کی ہو اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور یہ جو صحابی ہیں ان کی ایک مقدس پوری جماعت ہے، تعداد بھی بتائی گئی ہے، 1.25 لاکھ یا 1,40,000، یہ صحابہ کی تعداد ہے، یہ جماعت ہے۔ اور یہ پوری جماعت وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، صحبت پائی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا۔
تو یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ صحابیوں میں میرے آقا کے صحابی جیسا کسی کا صحابی نہیں۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ان ہستیوں کا۔ میرے آقا تشریف لائے اور رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب تمہارے پاس آیا ہے اس لیے یزکیکم، تاکہ تمہیں پاک بھی کرے، صاف ستھرا بھی کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور میرے آقا نے جب یہ سارے کام کیے، تزکیہ بھی کیا اور صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت بھی فرمائی، جس کو اگر آسان لفظوں میں میں عرض کر دوں کہ رنگ چڑھایا، یعنی میرے آقا نے جب اس جماعت پہ رنگ چڑھایا تو رنگ ایسا چڑھا کہ اللہ اکبر، قرآن مجید میں رب نے ان کی تعریف کی، اور کسی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ اس مقدس جماعت کا ذکر پروردگار عالم نے فرمایا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یعنی مقدس جماعت صحابہ کی جماعت کا ذکر ہے، یعنی وہ خوش نصیب جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اور غلامی مصطفیٰ میں آئے، یہ سابقون اولون۔ اور یہ سابقون اولون جو ہیں یہ دو نام سے پہچانے جاتے ہیں، ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ یہ ہوئی دو جماعتیں، مہاجرین انصار، اور پھر تیسرے خوش نصیب جو ہیں والذین اتبعوہم، اور پھر وہ قیامت تک جو ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ حالانکہ میرے نبی کے متبعین اتباع کرنے والے بڑی شان والے ہیں، لیکن یہاں ان صحابہ کی اتباع کرنے والوں کو بھی تمغہ کیا ملا، انعام کیا ملا؟ جیسے رب ان سے راضی ہوا جو صحابہ کرام کی راہ پہ چلا، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ تو رب کن سے راضی ہوا؟ صحابہ سے، یعنی انصار سے بھی راضی، مہاجرین سے بھی راضی، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے رب ان سے بھی راضی، ان سے بھی راضی۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اور ہر مومن یہی چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آسان سے آسان طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اگر پیچھے چلنا ہے تو صحابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ کتنی شان کے مالک ہیں صحابہ، جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ یہ عمل ہے، عمل، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے وہی اعمال محبت رکھنے والا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یعنی صحابہ سے راضی، اور جو ان کی اتباع کریں ان سے راضی۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے۔ میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ذکر ایک ذات کا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں محبت ساری جماعت سے ہے۔ سارے صحابہ کی ایک ایک صحابی سے محبت ہے، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ایک صحابی کو اپنی آنکھ کا نور اور دل کا سرور سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اور صحابہ سے محبت رکھنے کا، صحابہ سے محبت رکھنے کا خود حضور نے حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے محبت کرو میرے لیے، یعنی صحابہ سے محبت کرو میرے لیے۔
اللہ اکبر. کیا بات ہے وہ تو ہم بھی جس سے محبت کر رہے ہیں سب مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جو محبت ہوتی ہے مصطفیٰ کے لیے وہ خدا کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ محبت جو ہم اظہار کر رہے ہیں حقیقت میں یہ محبت خدا کی ہے. بے شک. اگرچہ ذکر صحابہ کا ہے، ذکر صحابہ میں سے ایک عظیم ذات کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں تو یہ محبت الہی ہی ہے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. کیا بات ہے. بہت اب یہ مقدس جماعت جو ہے اس کو اعزاز کیا ملا؟ قرآن مجید میں 2 مقامات پہ یہ قابل غور بات ہے. صحابہ کے ایمان کو رب نے قیامت تک آنے والوں کے ایمان کے لیے معیار بنایا، اور رب نے فرمایا آمنو کما آمن الناس. قیامت تک آنے والوں ایمان لے آؤ، لیکن ایمان ہو کیسا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا ہو میرے محبوب کے صحابہ جیسا. ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یہ مانا ہے، لفظی مانا ہے. آمینو ایمان لے آؤ، ہم سب ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول، رب کی بارگاہ میں محبوب، نجات کا ذریعہ، جنت میں جانے کا سبب، سارے اعمال کی مقبولیت کا سبب تب بنے گا جب ہمارا ایمان ہوگا کیسا؟ ابو بکر کے ایمان جیسا، حضرت عمر کے ایمان جیسا، عثمان غنی کے ایمان جیسا، مولا علی کے ایمان جیسا، اور سارے صحابہ کے ایمان جیسا. دیکھیے ایک طرف صحابہ کا ایمان ہے اور ایک طرف ساری امت ہے. رب نے فرمایا ایمان لے آؤ جیسے کہ نبی کے یار اور صحابہ ایمان لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. سبحان اللہ. اور صرف اور یہ تو ایمان میں صحابہ کے ایمان کو کیا کر دیا؟ میزان معیار بنایا. اور ایمان کے بعد ہے عمل. عمل. واہ. تو عمل کیسے کریں؟ تو ابھی میں نے عرض کیا وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، جو عمل بھی کرو کسی نہ کسی صحابی کو سامنے رکھ کے اور اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے اسی کے نقش قدم پہ چلو. ایمان بھی تب مقبول ہوگا جب کہ ایمان صحابہ کا نظر میں رہے گا، اور عمل بھی تب مقبول ہوگا جب صحابہ کے عمل پہ نظر رہے گی. جب ایمان بھی اسی طرح کا، عمل بھی اسی طرح کا، تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو. کتنی عظیم جماعت ہے جس کی محبت رب نے ہمیں دی ہے. اب میں صرف ایک قول عرض کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، جنہیں ابن مسعود کے نام سے اکثر یاد کیا جاتا ہے، سبحان اللہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے کیسے، ان کا مقام کتنا بلند ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد. آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ حضور کے اصحاب ہیں، لیکن ہیں تو ہیں کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کانوا افضل هذه الامه، قیامت تک اس امت میں چاہے جتنی فضیلت والے آتے رہے، چاہے جتنی شان کے مالک آتے رہے، لیکن یہ وہ جماعت ہے جو پوری امت میں سب سے افضل، اس امت میں سب سے افضل یعنی زیادہ فضیلت والے تو اور بھی ہوں گے، لیکن صحابہ ان سب پر فضیلت والے. اب ہے کوئی جو امت کے فضیلت والوں کو گن سکے؟ کیا بات ہے. بہت اچھے. بہت میرے آقا کی امت میں فضیلت والوں کی کمی ہے کیا؟ اور یہ تو ہم تو خیر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ فضیلت کہتے کس کو ہے، اور جو فضیلت والا ہو جائے اس کا مقام کیا ہے.
اس سے بھی ہم بے خبر ہیں، صحیح معنی میں علم نہیں ہے کہ فضیلت کہتے کس کو ہے، اور جس کو فضیلت ملتی ہے اس کو عام لوگوں کے بیچ میں مقام کیا ملتا ہے، تو یہ ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن ساری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ تو جھوم کر کے کہہ دیں اصحاب رسول۔ ابھی تو یہ صرف ان کی ایک ہی شان بیان ہوئی ہے، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے زیادہ افضل۔ اور پھر آگے جو ان کی گن، یہ وصف اور گن اس لیے بول رہا ہوں کہ شاید یہ لفظ سمجھ میں آ جائے، یعنی ان کے آگے جو گن اور وصف بیان کیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، وہ یہ ہیں کانوا افضل هذه الامہ، یعنی اس امت میں سب سے افضل، ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا، یہ ان کی 3 وصف گنوائے گئے۔ یہ وہ شان والی جماعت ہے کہ نیک دل آدمی بہت ہوں گے لیکن ان جیسا کوئی نیک دل نہیں۔ یہ میں نے وہ ترجمہ کیا جو ہر آدمی سمجھ سکے۔ ایک ہوتا ہے نیک دل اور ایک ہے بد دل، برے دل والا۔ یہ نیک نیت بد نیت، اسی کو آپ یوں سمجھ لیجئے۔ تو بد نیت اچھا ہے یا نیک نیت؟ الحمدللہ اس کو تو ہر آدمی یعنی ووٹ دے گا کہ بہتر تو وہی ہے جو نیک نیت ہو۔ تو نیک نیتوں کی کمی نہیں ہے، اگرچہ دور گزرنے کے ساتھ ساتھ تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن نیک نیت آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ میرے آقا کی امت میں چاہے جتنے نیک نیت کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ جیسا کوئی نیک نیت ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وصف ہے ان کا۔ اور دوسرا اعمقها علما، چاہے جتنے علم کے پہاڑ، علم کے سمندر کیوں نہ آ جائیں، وقت کے راضی کیوں نہ ہو، غزالی کیوں نہ ہو، اور اپنے دور میں اگر کوئی ایسا بھی علم والا ہو جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایسے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ آ جائے، لیکن علم میں جتنی گہرائی اور گہرائی صحابہ کے علم میں تھی، آنے والی امت کے پاس اتنا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غلام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور تیسرا وصف سنیں جو بڑی اہم بات ہے، صحابہ میں تیسرا وصف یہ تھا اقلها تکلفا، جس کا آسان سے آسان ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت میں تکلف تھا ہی نہیں۔ اور تکلف سے مراد ہے بناوٹ نہیں تھی۔ اور بناوٹ بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اور آسان لفظ ہے دکھاوا۔ دکھاوا بالکل نہیں تھا، دکھاوا صحابہ میں تھا ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے اب اگر کوئی صحابی کا دیوانہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اگر اس میں یہ وصف ہو تو سمجھیں گے کہ سچا ہے، اور اگر اس کا حال یہ ہو کہ دکھاوا کچھ اور ہو اور حقیقت کچھ اور ہو، تو یہ صحابہ کی شان یہ کہ اقلها تکلفا، یعنی جو اندر وہی باہر اور جو باہر وہی اندر، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اس کے مخالف اگر ہے تو وہ نفاق ہے جس سے رب کی پناہ، منافقت جسے کہتے ہیں۔ منافق کا معنی یہی ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور اندر میں کچھ ہو۔ اور مومن کی پہچان اور شان یہ ہے کہ مومن کا جو ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے، اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہے۔ یہ دونوں جب یک لخت ایک ہو جائیں تو سمجھیے کہ ایمان کمال کو پہنچا۔
اور اسی کو کہتے ہیں کامل الایمان، یعنی اس کا ایمان مکمل ہے، اس میں دکھاوا نہیں، جو ہے وہی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا آسان جملہ میں نے عرض کر دیا، یعنی جو دیکھ رہے ہو وہی ہے اور کچھ نہیں، ایسا نہیں کہ دکھائی کچھ دے اور ہو کچھ۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں، عوام دھوکہ وہیں کھا جاتے ہیں جہاں حال یہ ہو۔ اور یہ جو آج کل جتنے بھی یہ میدان ہیں اس میں عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوکہ کیوں کہتے ہیں؟ دھوکہ اس لیے کھا جاتے ہیں کہ دکھاوا کچھ ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ چیز ہوتی ہے کچھ اور۔ تو یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی شان اتنی عظیم اور بلند ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، میرے آقا کے فرمودات پڑھیں اور اللہ کے محبوب بندوں کے معمولات دیکھیں۔ لیکن میں یہ جو جملے بول رہا ہوں یہ اگرچہ بڑے بھاری ہیں، یہ فرمودات اور یہ معمولات یہ یعنی حقیقت میں یہ امت کے افراد کی شانیں رہی ہیں۔ کچھ نے فرمایا کہ صحابہ کی شان یہ ہے اور کچھ نے عمل کر کے دکھایا کہ صحابہ کی شان یہ ہے۔ یہ معمولات ہے، وہ فرمودات ہیں، اور فرمودات میں خدا کے فرمان بھی ہے اور خدا کے حبیب کے فرمان بھی ہیں، خود صحابہ کے فرمان ہیں، تبع تابعین کے فرمان ہیں، ائمہ کرام کے فرمان ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار کے فرمان ہیں کہ صحابہ کی شان بہت ہی بلند اور بالا ہے، کیونکہ یہ سب نوازے ہوئے اور ان پہ میرے آقا نے رنگ چڑھایا، انہیں مصطفیٰ نے نوازا، اور نوازا تو پھر جو آیا جس میں جو صلاحیت دیکھی میرے آقا نے اسی رنگ میں اسے رنگ دیا۔ اب میں اسی پر جو آیت پڑھی تھی، دیکھو وقت جاتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت بہت کم ہوا، لیکن جب دیکھا تو پتا چلا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ دیکھیے وقت جو جا رہا ہے، اس سے ایک بات تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ عمر جا رہی ہے، جو جلدی میں وقت جا رہا ہے یہ عمر جا رہی ہے، اور یہ وقت پھر لوٹ کر کے نہیں آئے گا، جو باقی ہے وہ اتنا ہی جلدی جائے گا، جیسے یہ جا رہا ہے اسی طرح وہ وقت بھی۔ تو اس لیے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، جو بھی وقت گزر رہا ہے یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزرے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ذکر خدا میں یا ذکر مصطفیٰ میں۔ اسی طرح اگر زندگی بسر ہو جائے تو پھر جنت کا انعام ہے، جنت کا حقدار ہے بندہ۔ اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی بیکار ضائع نہ ہو، بلکہ لمحہ لمحہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں بسر۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے تو ترجمہ بھی تو کرنا پڑے گا، اگرچہ تفسیر نہ صحیح اور اس کی تفصیل نہ صحیح، لیکن ترجمہ میں کروں گا ایسا کہ جس سے کہ تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے۔ بڑی مشہور آیت ہے، جز ایک تھوڑا سا جز پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، یعنی محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب یہ ذکر ہوا میرا آقا کا اور آگے ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا۔ دو تفسیریں عرض کر رہا ہوں، دو تفسیریں بڑے اختصار سے۔ رب نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے اب یہ ساتھ کون ہے؟ یہی صحابہ جو ان کے ساتھ ہے، یعنی یہی صحابہ۔ تو یہ جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں یہ ہیں کس شان والے؟ تو رب نے فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ اشداء علی الکفار، یہ دین کے دشمنوں پر سخت۔ کس پر سخت ہیں؟
دین کے ایسا جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر میں چاہوں اور وقت اجازت دے تو پھر ضروری بھی بن جاتا ہے کہ دین کا دشمن کون ہے. کیا بات ہے, بتاؤ اشارہ. جی صحابہ دین کے دشمن پہ سخت. کہ میں نے جس لفظ کا ترجمہ کیا ہے وہ لفظ کی ترجمہ نہیں ہے, کیا بات ہے. بلکہ یہ حقیقت ہے. یعنی صحابہ سخت ہیں, اشداء علی الکفار. یہ کفار آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے. یعنی کافروں پر سخت ہیں, اور کافر وہی جو دین کا دشمن ہو. کافر ہوتا ہی دین کا دشمن ہے. کیا بات ہے. اس لیے میں نے یہ ترجمہ کہ دین کے دشمنوں پہ سخت ہیں. اور یہاں میں تشریح نہیں کروں گا, ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ غور کریں, سوچیں. اس لیے آپ کو ایک راہ دکھائی دے ایسا جملہ بول کے آگے بڑھوں گا کہ ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے ہم بھی تو سوچیں کہ دین کے دشمن ہیں کون. اس جملے پہ میں نے بڑا زور دیا ہے, دین کے دشمن. اگر یہاں سوال کرنا چاہیں بڑا بھاری ہوگا, بڑا بھاری ہوگا, اور وہ سوال ہم پہ ہو رہا ہے, ہم پہ بھائی دین کے دشمن. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم دین کے دوست ہیں یا دشمن. کیونکہ پہلے خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, پھر دوسرے کو. وہ جو کفار ہیں وہ تو دشمن ہیں ہی, لیکن ہم نے کون سی دوستی کی ہے. کیا ہم دین کے دوست ہیں؟ یہ ہیں بھاری جملے, بڑے بھاری ہیں. یعنی کیا صحابہ دین کے دوست تھے اور سخت دین کے دشمن پہ تھے. دین کے دشمن وہ تو ہیں ہی, لیکن جو دین کے نورانی چہرے پہ داغ لگائے اسے دوست کہیں گے یا دشمن. یعنی کوئی ایسا کام کرے نعوذ باللہ کہ جس کام کرنے سے دین پر داغ لگے, دھبا لگے. دین پر سے مراد یہ ہے کہ قوم مسلم پر آنا چاہے. اب بتائیے جو ایسا کام کرے اسے دوست کہیں گے یا دشمن. اب یہاں پر یہ سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ دشمن کسے سمجھیں اور دوست کسے سمجھیں. میں تو دست بستہ یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ جو ظاہری دشمن ہیں ان سے زیادہ خطرہ ان دشمنوں سے ہے جو ہمارے بیچ میں رہ کر کے اور اسلام کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسلام کے چہرے پہ داغ لگا رہے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. حق ہے. صحابہ ایسے دشمنوں سے راضی نہیں ہیں. اشداء علی الکفار, دشمن جو دین کے ہیں صحابہ ان پہ راضی نہیں ہیں, اور صحابہ ان پہ راضی ہیں جو دین کے دوست ہیں. اشداء علی الکفار یہ پہلی صفت صحابہ کی. اور دوسری وصف اور دوسری صفت یہ ہے رحماء بینہم. یہ جو میرے آقا کے صحابہ ہیں ان کے اندر یہ وصف بدرجہ اتم موجود ہے. یعنی یہ وصف گویا کہ نقطہ کمال کو پہنچ چکا ہے. اس وصف میں ذرا بھی کمی نہیں ہے. اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ صحابہ جیسے دین کے دشمن پہ سخت ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ رحماء بینہم ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل اور نرم دل ہے. تو مومن کا مومن پر بہت اچھے, بہت اچھے. ایک صاحب ایمان کا صاحب ایمان پر سخت دل ہونا چاہیے یا رحم دل.
اگر رحم دل ہے تو صحابہ کا عاشق ہے، واہ 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 واہ. اور اگر ان دلوں سے رحم نکل چکا اور اس کی جگہ پر اگر عداوت نے لے لی، نفرت نے لے لی، بغض نے لے لی، تو پھر صحابہ کی محبت کا دم نہ بھرے، کیونکہ یہ صفت صحابہ کی نہیں، یہ صفت دین کے دشمن کی ہے. کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا. صحابہ تو وہ تھے جو رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے بڑے رحم دل تھے، بڑے نرم دل تھے. اتنی مہربانی، اتنی نرم دلی تھی کہ تکلیف کسی کو ہو اور درد کسی کو پہنچے. تراہم رکعن سجدا، یہ ان کا آخری وصف ہے. اس کے بعد یہ نام ہے اور اس کے بعد ان کے اخلاص کا تذکرہ ہے. صحابہ تو وہ تھے کہ تو انہیں دیکھے گا، تو دیکھنے والے تو دیکھے گا. کیا تجارت میں مگن دیکھے گا یا دنیا کا دھن جمع کرنے میں لالچو دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ کس حال میں دیکھے گا؟ لوٹتے، پیٹتے، مارتے، کسی کو ستاتے، کسی کے اوپر زیادتی کرتے، رب کی نافرمانی؟ نہیں، رب نے فرمایا تو انہیں دیکھے گا رکعن سجدا، یا تو رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے. یعنی وہ تجھے نظر آئیں گے یا رکوع میں یا، اور یہ دونوں چیزیں نماز میں ہیں. کیا بات ہے. رکوع بھی نماز میں ہے اور سجدہ بھی نماز میں ہے. تو گویا کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ ضروری کام سے فارغ ہو کر کے پھر جو کام کیا وہ نماز. انہیں تو دیکھے گا رکوع میں یا سجدے میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے. اب یہ تو اوصاف سارے صحابہ کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. تمام مفسرین کرام متفق ہیں، سارے صحابہ ایسے ہی تھے. سارے صحابہ ایسے ہی تھے، یعنی دشمنوں پہ سخت تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے تھے. سب ایسے ہی تھے. ایک تفسیر تو یہ ہو گئی. اب سنیے دوسری تفسیر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 4 یار کا ذکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس آیت میں جہاں سارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں میرے نبی کے ان جانثار وفادار 4 یار کی بات ہو رہی ہے. اور وہ بات یوں ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. واہ سبحان اللہ. اب صاحب اس کی تشریح کرنے جائیں تو ویسے بھی میں تو الجھ چکا ہوں. حضرت عمر کا ذکر تو ابھی باقی ہے اور میں تو اسی آیت ہی کے ذکر میں الجھا ہوں. اب اس سے نکلوں تو کہیں آگے بڑھوں. کیا بات ہے. اب یہاں دیکھیے والذین معہ، سارے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، لیکن ان سارے صحابہ میں ہے کوئی جو صدیق اکبر کے ساتھ کا مقابلہ کرے؟ ابو بکر جیسا ساتھ کسی کا نہیں. سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، صلح میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، گھر میں ساتھ، یار غار میں ساتھ، آج مزار میں ساتھ، اور کل محشر میں بھی اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رب نے فرمایا جو ان کے ساتھ، یعنی ابو بکر. اور پھر دوسرا ذکر ہے فاروق اعظم کا. یہ جو اشداء علی الکفار، یعنی دشمن پہ، دین کے دشمن پہ، مصطفیٰ کے غدار اور گستاخ پہ، اور ایسے آدمی پہ جو بے راہ ہو، بد چلن ہو، جو دین پر داغ دھبے لگائے اور جو دین کی توہین کا سبب بنے. فاروق اعظم سارے صحابہ میں یہ امتیازی شان رکھتے تھے کہ ایسے لوگوں پہ عمر بڑے سخت تھے. سارے صحابہ میں اتنی سختی کسی میں نہیں تھی. کیا بات ہے. اتنی سختی کسی میں نہیں. اور وہ سختی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، بلکہ وہ ساری سختی تھی دین کے لیے. اور دین نام ہے میرے آقا کی تعظیم کا، دین نام ہے محبت رسول کا،
फारूक आजम की तबीयत में जो सख्ती थी वो दीन के लिए, यानी जरा सी कहीं कमी देखी, कोई बोले न बोले, उस वक्त भी, जबकि वो पाक जमाना मेरे आका का दौर खैरुल कुरून करनी, उससे बेहतर कोई जमाना नहीं। उस बेहतर जमाने में भी सहाबा के दरमियान भी अगर दीन के मामले में जरा सी भी कहीं कजी कमी नजर आई तो मैंने जुमला बोला, कोई बोले न बोले, हुजूर की हाजिरी में पहले हजरत उमर बोले। इस पर मैं एक जुमला अर्ज कर दूं, फारूक आजम की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। साहब, ये घंटे में सीरत बयान करना कोई आसान काम नहीं है। घंटे में तो सिर्फ फारूक का जो है लक़ब, इस पर भी कोई कमा बोल करके हक अदा नहीं कर सकता। क्या बात है, जो फारूक लक़ब है, और ये हम तो कहते हैं फारूक लक़ब है, लेकिन जिब्रील अमीन ने कहा लक़ब नहीं, नाम है। जिब्रील अमीन आए मेरे आका की बारगाह में, फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे, तो हजरत जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह ये उमर है? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ ये उमर है। तो जिब्रील ने फरमाया होंगे उमर जमीन पे, लेकिन इनका नाम आसमानों में फारूक है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाएं, जिसके नाम के डंके आसमानों में बज रहे हो, और आसमानी मखलूक के लिए जिसका नाम जुदा हो वो फारूक है। तो एक फारूक पर ही अगर कोई बोलने वाला हो तो उम्र खत्म हो जाए। और हम ये चाहें कि घंटे की महफिल में सारी सीरत सुन लें, हो ही नहीं सकता। अगर सीरत से चुन चुन के सिर्फ वही वाकयात जिक्र किए जाएं जिसमें उमर ने तलवार खींची है। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें मेरा आका भी बैठे, अबू बकर, उमर, उस्मान भी बैठे, हजरत अली भी बैठे, सारे सहाबा। कोई बात हुई, कोई और सहाबी बोले न बोले, उमर ने तलवार निकाली और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर गुलाम न होता तो जी में आता वही करता। जी तो ये चाहता है कि गर्दन उड़ा दूं, लेकिन या रसूल अल्लाह चूंकि गुलामी का पट्टा गले में डाला है, अब उमर का कुछ भी नहीं होगा, वही जो मुस्तफा कहेंगे, अगर इजाजत हो तो गर्दन मार। हजरत उमर ने कई मौकों पे तलवार निकाली है और मेरे आका ने फरमाया उमर सब्र कर, अल्लाह अकबर, ये है रहमतुल आलमीन। हालांकि हजरत उमर ने जहां जहां भी तलवार निकाली है वहां यहाँ तो मामला दीन का था, या मेरे आका की ताज़ीम और अजमत मुस्तफा का मामला था। अदब में जरा सी कमी आई, हजरत उमर को गवारा न हुआ, उसी वक्त तलवार निकाल के कहने लगे कि या रसूल अल्लाह इजाजत दें, गर्दन मार दूं। अब ये मैंने कहा ना, अगर चुन चुन के सिर्फ वही वाकयात जिक्र किए जाएं, चूंकि हजरत उमर की तबीयत में सख्ती थी। और मैं एक बात अर्ज करता चलूं, सख्ती की बात आई है तो उस दौर में बड़े बूढ़े मर्द औरतें तो वाकिफ थे ही, छोटे बच्चे भी जानते थे कि उमर माफ नहीं करेंगे, छोटे बच्चे भी जानते थे। और तारीख का बड़ा मशहूर वाकया है, मेरे आका जा रहे हैं जिहाद के लिए सफर पे, और उस वक्त साहब बच्चे भी तो किसके थे, सुभान अल्लाह, बच्चे थे लेकिन आशिकों के थे। जाहिर बात है आशिकों के बच्चे आशिक ही हुआ करते, सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें अगर फेहरिस्त बयान कर लूं कि किसके बच्चे कैसे होते हैं, ये बड़ी लंबी हो जाएगी। एक्टर का बच्चा क्या बनेगा, आप कहेंगे एक्टर ही बनेगा, और क्रिकेटर का बच्चा क्या बनेगा, और आप भी तो बोलते हैं कि मौलवी का बच्चा मौलवी, पीर का बच्चा पीर। तो ये तो बड़ी दुनिया में मशहूर बात है कि जैसे माँ बाप होंगे बेटा अक्सर वैसा ही होता है। तो वो तो सारे आशिक थे, तो आशिकों के बच्चे भी सब आशिक थे, अगरचे बच्चे थे। मेरे आका जा रहे और उसी बस्ती में एक बच्ची ने मिन्नत मानी थी। ये बच्ची थी, बच्ची अभी उम्र को नहीं पहुंची थी, बालिका नहीं,
बच्ची, छोटी बच्ची, जिसके शरीयत के अहकाम भी जारी नहीं होते, उस बच्ची ने क्या मिन्नत मानी, कहने लगी मेरे आका जा रहे हैं और खैरियत से दिन लौट करके आए तो गाऊंगी और दफ बजाऊंगी। बड़ी मशहूर रिवायत है। ये दफ ढोल नहीं है साहब, कोई इसी दफ पर ढोल को जायज न समझ ले। ढोल के दोनों तरफ चमड़ा होता है, दफ के एक तरफ। और ये दफ उस वक्त राज था, शादियों के मौके पे ऐलान के लिए दफ बजाया जाता था, और किसी हद तक जवाज भी है। दफ अलग है, ढोल अलग है। और मैंने अपने हिसाब से उसकी तारीफ भी कर दी कि दोनों तरफ चमड़ा हो तो ये ढोल है, क्योंकि उसके बीच में पोल है और ये आवाज पोल ही करती है। जहाँ भी आवाज सुनाई दे समझ लें पोल है, और जहाँ पोल नहीं होगी वहाँ आवाज होगी नहीं, काम होता रहेगा। आवाज नहीं आएगी। आप अंदाजा कर ले, किसी भी भरी हुई चीज पे आप कितना भी जोर से मार दें आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन अगर अंदर खला है तो धमाका होगा। तो ये धमाका उस चीज का नहीं है, उसी पोल का है। और ये जो आज पूरी दुनिया में धमाके हो रहे हैं, ये पोल है, पोल। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे। अगर ईमान डालेंगे पोल भर दें। वाह 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 वाह, हक है। पोल यानी खाली, खाली, वाह वाह वाह। अभी खाली क्या क्या है गिनवाऊं, कोई जरूरत नहीं है। यानी मोमिन का ये जो महल है किन चीजों से भरा हुआ होना चाहिए, और वो चीजें कौन कौन सी है और निकल गई। जब निकली हैं तो खाली, और हो तो ये हुआ भरा हुआ। नमाज न रही, खाली हुआ या भरा हुआ, तो अब वहां पर तो आवाज निकलेगी। मैंने तो सिर्फ एक ही नाम लिया है, बाकी यहाँ तो हजारों चीजें हैं जो हमसे छूट गई, और हमारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है कि ये हमारी थी। या है कोई ध्यान? अगर ध्यान होगा तो ये हाल होता। हम जिनके गुण गाने बैठे हैं, ये फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, रात को सोते नहीं, गश्त लगाते हैं। अब गश्त क्यों लगाते हैं? अमीरुल मोमिनीन का कहना था कि मेरी इमारत में अगर कोई जानवर भी भूख से तकलीफ से मर गया तो मुझे डर है कि कयामत में रब उसके बारे में भी पूछेगा कि उमर हुकूमत तेरी थी और ये चीज जाया क्यों हुई। ये था रैयत के आराम का ख्याल। तो मैं क्या अर्ज करूं, बड़ी मशहूर बात। मैं वो चीजें अर्ज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बारहा सुन चुके हैं। गश्त करते करते आप शहर से बाहर निकल गए थे और वहां पर देखा खेमा है, दरवाजे पे मुसाफिर, अंदर डराने की आवाज आई, बात याद। और ये जाने वाले अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनके नाम से कैसर किसरा कांपे, और ये वो जात जिसे मुस्तफा ने रब से मांग करके लिया, और ये वो जात है जो जन्नत की रोशनी का सबब है। अल्लाह अल्लाह, और कोई मामूली जात है? मामूली। अगर मैं आपसे पूछूं ना, बीच में एक सवाल पूछ सकता हूं। ये दुनिया में जो कुछ है ना, जन्नत में ये नहीं होगा। नहीं, ये जमीन होगी, ये आसमान, ये हवा, ये फजा, ये फल फ्रूट, ये नेमतें नहीं। वहाँ की नेमतें ही अलग हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहाँ सूरज होगा? अगर मालूम न हो तो मैं बता दूं, नहीं होगा। वहाँ यहाँ रोशनी सूरज से होती है। सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि ये सारे अनाज फल पकते हैं सूरज से। वहाँ चांद होगा, और चांद में सिर्फ चांदनी नहीं है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, इसमें जो मिठास आ रहा है, ये चांद की चांदनी से आ रहा है। जितने भी फल फ्रूट, मेवा जात, अनाज, ये जो पक रहे हैं, ये सूरज की वजह से। अगर सूरज न हो तो कोई चीज पक नहीं सकती। न हो, और ये तो धूप भी निकले तो भी मुरझा जाते हैं। किसानों से पूछें, अगर 10-15 दिन यही हाल रहे कि सूरज नजर न आए, तो कहते हैं फसलें मुरझा रही हैं, और ये फसल बढ़ती नहीं, जरा धूप निकले तो बढ़े।
भाई जमीन अच्छी है, हवा भी अच्छी, बारिश भी अच्छी, घास फूस भी निकाल दिया, और निगरानी भी अच्छी, लेकिन फिर भी ये अनाज और ये फसलें बढ़ती क्यों नहीं? तो कहते हैं कि सूरज की धूप लगे तो बढ़े, बढ़ती भी उसी सूरज से है और ये पकती भी उसी सूरज से है। ये यहाँ का मामला है। और यही हाल हाल चांद का है। अनाज में, मेवा जात में, फल फ्रूट में ये जो जायका खुशबू ये आती है ना, ये चांद की चांदनी से आती है। अगर चांद न हो, चांदनी न हो तो पक तो जाएं लेकिन खाने के काबिल न हो। किसी में मिठास न हो, किसी में रस न हो, ये रस घुलता है, सदका चांद की चांदनी का है और चांदनी मुस्तफा के नूर से है। खैर मैं ये पूछ रहा था कि जन्नत में चांद होगा? नहीं। जन्नत में सूरज होगा? नहीं। गालिबन सहाबा ने भी पूछा था, या रसूल अल्लाह, जब वहाँ ये सूरज भी नहीं होगा, चांद भी नहीं होगा, तो फिर जन्नत में रोशनी कैसे होगी? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरा उम्मत जन्नत का चराग है। फरमाया जन्नत में रोशनी उमर से होगी। अब यहाँ मेरे सामने उन्वान तो इतना बड़ा है, जन्नत कोई छोटा महल है? जन्नत कोई मकान है कि उसमें चिराग जला दें और चिराग रोशनी करे? जन्नत का हाल तो ये है, अर्थ समावात वल अर्थ। मेरे आका ने फरमाया जन्नत एक जन्नत और 8 जन्नतें हैं। एक जन्नत की अजमत का हाल ये है कि 7 जमीनें 7 आसमान मिला दिए जाएं तो ये एक जन्नत की चौड़ाई भी नहीं बन सकते, लंबाई खुदा जाने रसूल जाने। इतनी लंबी चौड़ी जन्नत और फिर 8 जन्नतें। उन 8 जन्नतों में अगर कहीं रोशनी नजर आई तो रोशनी मुस्तफा के गुलाम मतलूब मुस्तफा फारूक आजम की जात। चिराग आले जन्नत, हमने भी ये नाम सुना होगा फारूक आजम का। यानी जैसे जन्नतियों में हसनैन जवानों के सरदार हैं, फातिमा ज़हरा औरतों की सरदारा हैं, इसी तरह हजरत उमर जन्नत के चिराग हैं। रोशनी हजरत उमर की जात से होगी। ये हैं फारूक आजम, इतनी अजमत के मालिक और हैं अमीरुल मोमिनीन। सोते नहीं, गश्त लगाते हुए हुए पहुंचे थे खीमे के दरवाजे पे। और जहां तक मेरा ख्याल है यकीनन आपको ये वाकया याद आ चुका होगा। हजरत उमर जब वहां पहुंचे तो उस मुसाफिर से पूछा, भाई कौन हो? इस हाल में वो कहने लगे कि परदेसी हूं, यहाँ कोई जान पहचान नहीं। जा रहा था और उम्मीद से थी और अब यहाँ पर उसका विलादत का वक्त हुआ है, यानी बच्चा पैदा होने का वक्त हुआ, औरत अंदर खेमे में है। अब यहाँ दाई कहाँ से आए कि जो बच्चे का जन्म हो और ये तकलीफ दूर हो? मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, तकलीफ में हूँ, मदद कौन करे? फारूक आजम ने फरमाया, भाई सिर्फ चंद मिनट सब्र कर, दाई में। अब आपने क्या मदीने की दाइयों को बुलाया? अपने घर पहुंचे और अपनी अहलिया से जाके कहा, कहने लगे कि अल्लाह की बंदी क्या दाई बनना चाहती है? जाहिर बात है वो कोई आम औरत तो नहीं थी, उसने भी जो परवरिश पाई थी, जो फैज पाया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं माहिर भी हूँ और मैं हाजिर भी हूँ। अब चले, अल्लाह अकबर। फारूक आजम हैं और आपकी अहलिया हैं। खेमे में पहुंचे, अहलिया अंदर गई और जाकर के दाई का काम किया। औरत को बच्चा जब पैदा हुआ तो आपने फौरन दौड़ करके और बाहर आके बगैर सोचे समझे का अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, बढ़ता हुआ। उस परदेसी ने जब ये लफ्ज सुना ना, अमीरुल मोमिनीन, होश उड़ गई, थाने मार के रोने लगा, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी जात और ये आपके नाम से कैसर किसरा कांपे और रईयत का, उम्मत मुस्तफा का दर्द इतना है कि कौम चैन से सोई है और उमर तकलीफ वालों
بیماروں کو ڈھونڈ کر کے اور تکلیفیں دور کر رہا ہے. ہم اگر حضرت عمر کے کہنے والے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہیے. یہ ہے حضرت عمر کی ذات، فاروق اعظم کی ذات. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اشداء علی الکفار، بڑے سخت. اور میں بات کر رہا تھا اس بچی کی جس نے منت مانی تھی کہ آقا لوٹ کر کے آئے تو دف بھی بجاؤں گی اور نعت بھی پڑھوں گی. میں نے وہ گاؤں گی یہ تو سمجھانے کے لیے کہا تھا، یعنی اس نے کہا تھا نعت پڑھوں گی، اور ایسے نہیں دف بجاتے، کیونکہ اس وقت بچیاں بھی جو گاتی تھیں وہ ترانہ کیا ہوتا تھا؟ نعت نبی کا. اور یہ بالکل تاریخ سے ثابت ہے کہ میرا آقا ہجرت کر کے آئے تو وہاں ترانہ بچیوں نے گایا تھا جو بڑا مشہور ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. یہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ وداعی کی گھاٹی سے رسالت کا چاند طلوع ہوا. چاند ہی نہیں، بدر کامل، بدر منیر، طلع البدر علینا. یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ 14ویں کا چاند نکلا ہے. وجب شکر علینا، ہم کیوں نہ شکر ادا کریں کہ رب نے ایسا محبوب دیا. بچیاں شکر کر رہی ہیں اور ہم بوڑھوں میں شکر کا جذبہ ختم ہو چکا. تو اس بچی نے منت مانی تھی کہ نعت پڑھوں گی، دف بجاؤں گی. اب ہوا کیا، خیر سے مصطفیٰ لوٹے، لوٹ کر کے آئے تو میرے آقا کا یہ معمول تھا اور حکم بھی ہے ہر امتی کو، یہ سنت ہے کہ سفر کر کے اور جو سب سے زیادہ پیارا ہو اس سے آخری ملاقات کر کے پھر مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھ کے پھر سفر پہ نکلے. اور لوٹ کر کے جب آئے تو گھر نہ جائے بلکہ سفر سے سیدھا مسجد میں آئے، 2 نفل پڑھے، دوست احباب سے ملے، پھر گھر جائے. یعنی نکلے تو آخری مسجد، لوٹ کر آئے تو اول مسجد، مسجد ہی مسجد. اور مسجد سے جب یہ تعلق تھا تو کسی سفر میں نقصان نہیں ہوتا تھا. اس سفر میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد شامل حال رہتی. لوٹ کر کے آتے تو مسجد میں میرا آقا تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے، صحابہ جو نہیں گئے تھے وہ بھی آئے. اور اس بچی نے سنا دف لیا، وہ دف لیا، دوڑتے ہوئے آئی اور آ کر کے بجانا شروع نہیں کیا بلکہ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جب جا رہے تھے تو میں نے یہ منت مانی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ یہ میری منت صحیح تھی یا غلط تھی، جائز ہے یا نہیں ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو بجاؤں اور نعت پڑھوں، نہیں تو. اس بچی کو بھی معلوم تھا کہ کیا وہی جائے گا جو مصطفیٰ کہیں. اپنی مرضی الگ ہے اور میرے آقا کا فرمان الگ ہے. اب اگر جواز جائز ناجائز یہ اپنی جگہ پہ، لیکن پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اختیار دیا تھا کہ جو چیز سب کے لیے جائز نہ ہو اگر مصطفیٰ کسی کے لیے جائز کر دیں تو وہ جائز ہو جاتی ہے. یہ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر ایمان والا سوچے تو ایمان میں جلا آ جائے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اگر چاہیں تو حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال. یہ مصطفیٰ کو رب نے اختیار دیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ سراقہ تھے، شاید سراقہ، یاد آئی بات، سراقہ تھی. سراقہ میرے آقا ہجرت کر کے نکلے اور مشرکین مکہ نے کہا 100 سرخ اونٹ. سراقہ غریب کا مصطفیٰ مل گئے تو 100 اونٹ ملیں گے اور آج کے دور میں گویا کروڑ پتی بن جاؤں گا. تو یہ دوڑتے ہوئے پہنچا، میرے آقا نے زمین پر نظر کی، زمین میں گھوڑا دھنس گیا. پھر اس نے کہا بس آپ نکال دیجئے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. نکلا، لالچ ہے نا. پھر آگے بڑھا، میرے آقا نے پھر حکم دیا، زمین نے پھر دھنسا لیا. پھر میرا آقا نے رحمت اللہ عالمین دشمن ہے
لیکن کام تو دیکھیں. اور پھر میرے آقا نے پوچھا چل یہ کام تو نے کیا کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مال اور دولت کی لالچ. غیب تو نبی اللہ اکبر، زمین کا کوئی ذرہ کوئی کام کوئی چیز مصطفیٰ سے غائب نہیں. میرے نبی سب جانتے ہیں اور رب کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سراقہ تو غریبی کی بات کر رہا ہے، میں تو تیرے ہاتھ میں ایران کے یعنی شہنشاہ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. کیسا کسرا کا کنگن مہاستا، اور یہ فتح ہوئی کب؟ فاروق اعظم کے دور میں. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تو گھبراتا کیوں غریبی سے؟ تیرے ہاتھ میں کنگن، کنگن سونے کا، اس میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے، اور یہ مرد کے لیے حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن. اب یہ تو فرما دیا، وقت گزرتا گیا. میرے آقا کا وصال ہوا، سراقہ بیمار ہوئے، لوگ گئے یعنی بیمار تیمارداری کے لیے. بڑی عجیب حالت تھی. لوگوں نے کہا کہ سراقہ بچے گا نہیں، بیماری ایسی ہے کہ سراقہ اب جاں بر نہ ہوگا. سراقہ مسکرا کے کہیں گے قسم رب کی نہیں مروں گا. لوگوں نے کہا عجیب بات کر رہا ہے، نہیں مروں گا، کوئی کہہ نہیں سکتا. اور یہ کہہ رہے نہیں مروں گا. لوگوں نے کہا سراقہ اتنی بڑی بات کیوں کریں؟ تو سراقہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سراقہ کسرا کا کنگن تیرے ہاتھ میں آئے گا، جب تک کنگن نہیں آتا سراقہ نہیں مر سکتا. پھر تندرست ہو گئے. پھر ایران فتح ہوا. اب یہ جو جنگیں ہوئی تھی اللہ اکبر، اگر ایک ایک جنگ کا ذکر کیا جائے جو فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہے، اور ساری جنگیں اپنی جگہ پہ ہیں. اگر کوئی بیان کرنے والا ہو صرف مارکا اور قادسیہ والی جنگ کا ذکر کرے، دشمنوں کی تعداد، مصطفیٰ کے غلاموں کا حال، مدینے میں حضرت عمر کا حال اگر بیان کرے تو پتہ چلے کہ عمر مدینے میں ہے اور نظر قادسیہ پہ ہے. حضرت عمر مدینے میں اور نظر نہاوند پہ ہے. حضرت عمر مدینے میں ہے اور نظر 25 لاکھ مربع میل پر ہے. حضرت عمر سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ذکر کیا امام فخر الدین رازی نے کہ حضرت عمر کی نظر کو رب نے مصطفیٰ کے صدقے میں وہ نور بخشا تھا کہ عمر مدینے میں رہتا تھا، لیکن سارے علاقے کو حضرت عمر یوں دیکھتا تھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اور یہ وہ مقدس ذات ہے کہ رب کی طرف سے الہام ہوتا تھا. الہام، کیونکہ وحی تو بند ہو چکی لیکن الہام بند نہیں ہوا ہے. حضرت عمر محدث ہیں اور محدث کہتے ہیں اس کو جس میں الہام ہو. میرے آقا نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں اگر محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے. یہ عمر بن خطاب ہیں. تو اب اس بچی نے اجازت مانگی اور میرے آقا نے اجازت دے دی. اختیار ہے کسی دوسرے کے لیے ہو یا نہ ہو. بچی کو آپ نے کہا ٹھیک ہے تیری منت ہے تو بجا اور نعت پڑھ لے. اب سارے صحابہ کا مجمع، صدیق اکبر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ، شان والے صحابہ. بچی نے پڑھنا شروع کیا نعت. اب وہ بچی دف بجا رہی اور پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر، کیا سما ہوگا، اس محفل کا حال کیا ہوگا. صحابہ کے بیچ میں مصطفیٰ کی موجودگی میں بچی دف بجا رہی اور نعت پڑھ رہی ہے. کوئی خوف نہیں. اب سیرت پڑھ کے دیکھیں، اچانک حضرت عمر آ رہے دور سے. بچی کی نعت پڑھتے دف بجاتے اچانک جو حضرت عمر پہ نظر پڑی، نظر پڑتے ہی دف بند. اچھا دف تو بند کیا لیکن بچی کی ہوشیاری تو دیکھی. بچی نے اپنے حساب سے سوچا کہ دف چھپاؤں. اسی سے بزرگوں نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر جائز ہوتا تو چھپاتی کیوں. بچی بھی جانتی تھی کہ یہ جائز ہر جگہ پہ نہیں ہے.
بچی نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن عمر بخش نہیں کریں گے، کیونکہ عمر دین کے معاملے میں سخت ہیں۔ اگرچہ دربار نبی کا ہے، سارے صحابہ ہیں، لیکن پھر بھی عمر ہے، ان کی شدت اتنی زیادہ اشدہ ہے۔ بچی نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ بچی نے دف نیچے رکھا اور اپنے لباس کو پھیلا کے اور خود اس پہ بیٹھ گئی اور پورے دف کو چھپا لیا۔ میرے آقا کی نظر پڑی، مسکرا کے فرمایا کہ یہ تو بچی ہے، لیکن عمر جس گلی سے آئے اس گلی سے شیطان بھی باہر جاتا۔ یہ تو بڑی مشہور ہے نا روایت کہ شیطان کی مجال نہیں۔ شیطان کون ہے معلوم ہے؟ جس نے رب کی دربار میں کہا تھا سب کو بہکاؤں گا، سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور سب کو اپنے جیسا بناؤں گا، لیکن جو تیرے ہیں ان پہ بس نہیں چلے گا۔ اس نے وہاں بھی اقرار کیا تھا کہ سب کو تو بہکا لوں گا الا المخلصین، مگر مولا جو تیرے ہیں ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا تو تو کرے گا کیا؟ اس نے کہا راستہ بدل دوں گا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، اب شاید غور کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، غور کرنے کا وقت بھی ختم ہو چکا۔ غالباً اگر یہ بات شروع میں ہوتی تو شاید آپ بھی کچھ سوچتے، غور کرتے، لیکن اب چونکہ غور کا نہیں بلکہ نیند کا وقت قریب ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا وصف جو ہے سارے صحابہ کی بھی تھا اور بدرجہ عدم فاروق اعظم کا بھی تھا، بڑے سخت تھے۔ اور تیسرا جزء رحماء بینہم، یہ سارے تھے، لیکن جو شان اس سیدنا عثمان غنی میں تھی وہ کسی میں نہیں تھی، کیونکہ عثمان غنی امت پہ بڑے مہربان، اس لیے حضرت عثمان نے اپنے خزانوں کو کبھی امت کے لیے بند نہیں کیا، غنی تھے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا غنی ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ حضرت عثمان جیسا غنی نہ کوئی ہوا نہ کوئی، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس دلیل بھی ہے۔ دنیا میں پوری انسانیت میں مجھے ایک دن کے دکھا دیں دولت مند بادشاہی والا تخت و تاج والا جس کا پیٹ بھر گیا ہو اور جو کہہ دے کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک دکھا دیں۔ بادشاہوں میں کوئی اگر آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتا دیں، کہیں میں ذکر کیا کروں کہ یہ بادشاہ تھا جس نے کہا کہ مجھے اتنی بادشاہی بس ہے، اب آگے بادشاہی نہیں چاہیے۔ مالداروں میں سے کوئی مالدار بتا دیں، قارون جیسا بھی، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ بس، نہیں کہا، اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ لا یملو بطن ابن آدم الا التراب، حدیث سے بات ہے اس ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا، بھر ہی نہیں سکتا۔ اگر ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں پھر بھی وہ اسی طلب میں رہے گا کیا اور مل جائے، کبھی بھی اس کا پیٹ۔ ہاں، اگر کوئی ذات ہے تو میرے آقا کے غلاموں میں سے ایک غلام کی ذات ہے، اور اس غلام کا نام ذوالنور ہے۔ جس کو دو نور ملے ہوں، دولت کی کیا کمی اور کیا ضرورت ہے۔ اور یہ روایتوں سے ثابت ہے، عثمان غنی آئے میرے آقا کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر دعا کس چیز کی؟ فرمایا کہ دولت آ رہی ہے، دعا کریں آنا بند ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ جو دولت آ رہی ہے دعا کریں کہ بند ہو جائے، یہ ایک ہی ذات ہے ایسی جس نے کہا کہ دولت آنا بند ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر ایسا، عثمان ایسا کیوں؟ تو فرمایا جتنی دولت زیادہ اتنا ہی حساب زیادہ۔ ظاہر بات ہے ساری دولت کا مجھے حضرت عثمان حساب کی فکر میں، جن کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں جن سے فرشتے حیا کریں، یہ عثمان غنی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہر ایک نبی کا ایک رفیق ہے، اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہے، ایسی شان والے عثمان ہیں۔ کریں یا رسول اللہ دولت آ رہی ہے، دعا کریں بند ہو جائے۔ فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگے حساب دینا ہوگا۔
تو اب میرے آقا نے مہربانی فرما کر کے ارادہ کیا کہ دعا کروں. نبی دعا کرے تو رد ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارادہ ہی کیا تھا کہ دعا مانگوں. ابھی ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب نے فرمایا عثمان کے لیے یہ دعا نہ کریں بلکہ عثمان سے کہیں کہ رب دیتا رہے اور تو امت پہ لٹاتا رہے. اتنے مہربان خزانے کے خزانے لٹا دیے اور کوئی فکر نہیں کی. تو فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی. اب چوتھی صفت رہی کون سی؟ تراہم رکعن سجدہ، کہ دیکھے گا تو رکوع اور سجدہ کرتے. فرمایا اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے. حالانکہ سارے صحابہ بھی رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، لیکن جو شان رکوع اور سجدے کی مولا علی کی تھی. اللہ اکبر. مولا علی کی شان یہ تھی کہ کسی نے پوچھا علی جس رب کے لیے سجدہ کرتے ہو کیا دیکھا بھی ہے یا بن دیکھے؟ فرمایا علی سجدہ ہی نہ کرتا جب تک نہ دیکھے. اب یہ سجدہ کیسا ہوگا، یہ رکوع کیسا ہوگا؟ تیر لگا تھا، تیر کھینچنے سے درد ہو رہا تھا اور یہ تیر نہیں نکل رہا تھا. اب نکلے کیسے؟ تو جو رازداں تھے، رازداں کون سے؟ جن کو علی کی نماز کا پتا تھا. نماز تو سب جانتے تھے، صاحب ہی نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جانیں، پہلے تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھی جائے یہ کم جانتے ہیں. یہ تو ظاہری نماز کی بات ہے. نماز کی ایک روح ہے، نماز کی ایک حقیقت ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. صحابہ واقف تھے کہ نماز کا ظاہر کیا باطن کیا. ظاہر میں یہ ارکان ہیں، باطن میں معراج ہے، باطن میں بندے کی معراج ہے، جانتے تھے. تو ان میں سے وہ جو حضرت علی کی نماز سے واقف تھا اس نے کہا تیر ایسے نہیں نکلے گا تو کیا کریں؟ فرمایا انتظار کرو، جب علی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کھینچ کے نکال دینا، چاہے 4 آدمی مل کے کھینچیں، چاہے جیسے کھینچیں، جتنا بھی کھینچیں، علی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکل گیا، کیونکہ درد تو اسی کو ہو جس کو خود ہی ہو. یہ لفظ ہم اور آپ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. یعنی درد اسی کو ہو جس کی خودی سلامت ہو. خودی نہیں سمجھے، میں اور ہم سب میں سے کوئی نکلا نہیں ہے. اور حضرت علی جو نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو میں رہتا ہی نہیں تھا، تو ہی تو. یعنی یہ خودی تھی، خود نہیں بلکہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ خدا کی رضا کس میں ہے، لیکن خودی کس میں آئی اور جس نے رب کو پہچانا اب خدا پوچھ رہا ہے کہ بندہ بتا تیری رضا اور خوشی کس میں ہے، جس میں تو خوش میں وہی کر دوں گا. بتا تیری تیری خوشی کیا ہے. سارا جگ تو چاہتا ہے مولا تیری خوشی کیا ہے. اور جو مولا کا بن جائے اور جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے، جو صحابہ کا دیوانہ بن جائے، جو ان جیسا ایمان رکھے، جو ان کی اتباع کرے اور جو ان کے رنگ میں رنگ جائے، ان کی ذات میں فنا ہو جائے، ہر وقت ان پہ نظر رہے، سیرت ان کی ہو، کردار ان کا ہو، عادتیں ان کی ہوں، اخلاق ان کے ہوں، ادائیں ان کی ہوں، عبادتیں ان کی ہوں، محبتیں ان کی ہوں، صداقت ان کی ہو، عبادت ان کی ہو، ریاضت ان کی ہو، اور مصطفیٰ پہ قربانی کا جذبہ ان کا ہو، اور جانساری بھی ان کی ہو. جب اس حال میں بندہ پہنچے تب خدا پوچھ رہا ہے کہ بندہ اب جو تیری مرضی وہی میری مرضی. ایسے بھی بندے ہیں، تھے ہیں اور رہیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بے شک ہیں. اور جو ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر رضا کو پورا کر دیتا ہے.
महमूद शाह उनमें से थे कि नहीं? और हमने खुद अपनी नजरों से देखा, आज तो सब कोई कमी नहीं है। ये दारुल उलूम फैज अकबरी की इमारत जो बनी है, इसमें ईंटें हमने उठाई थी, गारा खुद हमने उठाया था, और 5-5 रुपए, 5 आने, 4 आने, 8 आने जमा करके महमूद शाह जिलानी ने कला तामीर किया। कोई मामूली काम था। और ये इतना बुलंद, इतनी इमारत उस वक्त में बनी कैसे? तो हम तो यही कहते हैं कि रब की रहमत ने कहा, मेरे बंदे जिसमें तू राजी है हम उसी को करके दिखा दे। और ऐसे हजारों काम बेशक हो रहे हैं। फारूक आजम ने अपने दौर में हजारों मदरसे बनवाए थे, और तारीख में है कि फारूक आजम के दौर में 1-2 नहीं 10,000 मस्जिदें बनी थी। ये फारूक आजम का काम है, मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, तालीम का इंतजाम करना। ये फारूक आजम के दौर से इसका मुकम्मल इंतजाम हुआ, और उसी वक्त से लेके आज तक चल रहा है। अब यहाँ एक बात यही जिम्न में अर्ज कर दूं, मैं अपनी बात, कुदरत है आ गई बात तो अर्ज करता चलूं। हमारी जरूरतें हैं ना, जरा ध्यान से सुन लें। दुनिया भी जरूरतें हैं, दीनी भी जरूरतें हैं या नहीं? जनाजा कौन पढ़ाएगा? मौलवी। निकाह, बच्चे को अजान, फातिहा की दुआ, और फिर जितने भी दीनी मसाइल हैं, फतवा, सवाल का जवाब कौन देगा? मौलवी देगा, आम तो नहीं देगा। ये सारा दीन का काम करेगा कौन? कोई और करता भी नहीं। अगर करना जानता भी नहीं तो कहता मौलवी को बुलाओ। ये सारे हमारी जरूरतें हैं या नहीं? बगैर नमाज जनाजा के दफन करोगे? बगैर निकाह के इज़्ज़तवाजी जिंदगी होगी? ये हमारी जरूरी मसला। और फिर विरासत है, बंटवारा, और फिर रोजा, नमाज, हज, ज़कात के मसाइल हैं, कौन बताएगा? मौलवी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं मौलवी मिलेगा कहाँ से? मौलवी तो जरूरी है। मौलवी कहाँ से मिलेगा? मियाँ जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मियाँ जी घरों से मिल जाते हैं और फिर पूरी हक अदा कर देते हैं, और जो चीज हराम है उसे दीन बना के दे देते हैं। दीन यही है, दीन यही है। दीन आजकल जो हमारे यहाँ दीन चलन उनका दिया हुआ, किसी मौलवी का दिया हुआ नहीं। मौलवी जैसा भी हो, बेअमल हो, जैसा भी हो, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं कि शरीयत के खिलाफ जायज फतवा दे। मरना कबूल करेगा, मरना, लेकिन होना चाहिए मौलवी, नाम का नहीं। तो हर काम में चाहिए मौलवी। और मैंने आपसे पूछा मौलवी कहाँ से मिलेगा? मौलवी घर से नहीं, मौलवी दारुल उलूम से मिलेगा, मदरसे से भी नहीं। मौलवी मिलेगा दारुल उलूम से। अच्छा, अब दारुल उलूम से मिलेगा तो दारुल उलूम कहते किसको हैं? यानी जहाँ दीन पढ़ाया जाए। तो जहाँ दीन पढ़ाते हैं वहाँ रहने के लिए जगह भी होनी चाहिए कि नहीं? बात है, बहुत अच्छे। पढ़ाना है दीन, और दीन पढ़ाना है तो जो पढ़ेंगे वो वहीं रहेंगे, उठना बैठना खाना पीना, कभी 400 कभी 500। फिर इनके लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो उनके लिए जो जगह बनती है वही इमारत दारुल उलूम में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर वो बिल्डिंग नहीं तो आलिम नहीं, और आलिम नहीं तो जरूरतें रहती अधूरी। इसलिए जो वाकई रब के महबूब बंदे थे या जो हैं, उन्होंने कौम की हिदायत, रहबरी और कौम की हमदर्दी में काम यही किया है कि दारुल उलूम बनाए, इमारतें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, हजार 4,000 20 हजार बच्चों को रखा, पढ़ाया, आलिम बनाया, कौम को दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिया या नहीं दिया? बेशक दिया, बेशक। लेकिन उन्होंने ये जो बनाया तो फिर बनाया कैसे? यानी उन्होंने बनाया, बिल्डिंगें बनाई, इमारतें बनाई कैसे? तो उसका जवाब यह है कि वफादारों को आवाज दी। बुजुर्गों ने वफादारों को आवाज दी कि मेरी पसंद ये है, और जो उनकी पसंद वही रब की पसंद। तो जो वफादार थे उन्होंने कहा आका हिम्मत न हारे, आप रब के हैं, हम तुम्हारे हैं।
اور یوں جب قوم نے ساتھ دیا تو قسم رب کی کوئی کام مشکل نہیں، بڑے سے بڑی عمارتیں بن گئی، اور ابھی دارالعلوم فیض اکبری کی عمارت بننے جا رہی ہے، اور ایسی کہ جس کی دور دور تک مثال نہ ہو۔ وہ بنائی تھی محمود شاہ نے، اور یہ بنا رہے ہیں ان کے فرزند ارجمند جن پر نام ہے ان کے دادا کا، سیدی سندی علی اکبر شاہ عرف بابا صاحب، سبحان اللہ، اور آپ نے یہ تہیہ کیا، کبھی بھی نہیں نکلے، نہیں نکلے، اور اس کام کے لیے نکل پڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے آج اپنی نگاہوں سے دیکھا تب عرض کر رہا ہوں، جو عمر بھر بندہ نہیں نکلا اور ہر ضرورت گھر بیٹھے پوری ہوتی رہی، آج وہ نکلے ہیں، تو کوئی تو بات ہوگی جس نے نکالا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ قلعہ تعمیر کرنا ہے، اور پھر رہبری ان کی ہوگی، اور ہمت ہوگی کس کی؟ محبین کی، چاہنے والوں کی، ایمان والوں کی، دین داروں کی، فاروق اعظم کو چاہنے والوں کی، صحابہ کے دیوانوں کی۔ ایک قلعہ دین کا ہے، کام دین کا ہے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، قوم اگر مدد نہ بھی کرے تب بھی یہ کام مکمل ہو کے رہے گا، اور میں یہ بالکل یقین سے عرض کر رہا ہوں، اگر ساری قوم میدان میں آ کے اور اگر تعاون مدد نہ بھی کرے پھر بھی یہ کام ہو کے رہے گا۔ کیسے ہوگا یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانیں گے، لیکن کام ہوگا۔ کیا مشکل کام نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، اور کوئی بھی مشکل ہے نا اس کو محبت آسان کرتی ہے۔ ابھی ایک دیوانہ کرناٹک سے چلا ہے حج کے لیے، آسان ہے؟ جائز نہ جائز تو اپنی جگہ پہ، حاجی پیر پہ لوگ جاتے ہیں نا، اس میں جوان بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی، اور حاجی پیر یہاں سے ہے کتنا معلوم ہے آپ کو؟ بھائی حاجی پیر یہاں سے 200-250 کلومیٹر ہوتا ہے، 300 زیادہ سے زیادہ 300 کلومیٹر، اور پھر بیچ میں 10 میٹر پہ کیمپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کیمپوں میں پھول پھیسے لیتے جس میں بلا تفریق نہ مرد کی کوئی عورت کی کوئی فرق نہیں۔ حاجی پیر کا یاترا جو بھی آیا وہ چمکی بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، جو چاہیں کریں، لیکن حاجی پیر اتنی آسانی کے باوجود، لیکن جب وہاں پہنچتے تو ان کے پاؤں تو دیکھیں، لوٹ کر کے آتے ہیں تو کئی ہفتوں تک تو اٹھنا بھی مشکل ہے۔ 300 کلومیٹر میں حال یہ ہو گیا، اور یہ 8000 کلومیٹر، 8، اور یہ بندہ جا رہا ہے جیسے اس نے سفر کیا ہی نہیں ہے۔ میں تو سن رہا ہوں، دیکھا میں نے بھی نہیں کہ وہ 1000-2000 کلومیٹر چل چکا ہے، لیکن ابھی بھی پولیس والے دوڑتے ہیں تو پہنچتے ہیں، اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جا رہا ہے۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر اس میں یہ ہمت آئی کہاں سے؟ تو پھر آواز آئی کہ یہ ہمت آتی ہے محبت سے، یہ ہمت آتی ہے جب سچی محبت ہو تو آدمی وہ کام کر دکھاتا ہے جو حکومتیں نہیں کر سکتی، جو وقت کے بادشاہ نہیں کر سکتے، وہ ایک بالکل غریب مسکین آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہو؟ محبت ہو۔ ہمارے گھروں سے مسجد کتنی دور ہے؟ یہ ہماری بستی جو ہے اس سے مسجد کتنی دور ہے؟ آپ اگر چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں پاؤنڈا، قدم، کوئی 10 قدم پہ ہے، کوئی 20، 40، 50، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو اتنا بھی ہم نہیں چل سکتے، اور وہ مکے مدینے جا رہا ہے تو وہ بھی مومن، ہم بھی مومن، اور وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا، ہم بھی اللہ کو۔ وہ وہاں سے چلا اور جا رہا ہے مدینے، اور ہم یہاں سے چل کے مسجد بھی نہیں جا سکتے۔
तो यहीं से फर्क तो मालूम पड़ जाएगा मोहब्बत कितनी है। फारूक आजम के सदके में अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। फारूक आजम की जिंदगी अजीब है साहब, आज तक दुनिया वाले भी नहीं समझ पाए। पूरी दुनिया के मुहर्रिख ये लिखते हैं कि 10 साल आपने अमारत और खिलाफत की थी, 10 साल और जी जाते और मिल जाते तो पूरी दुनिया में कहीं कुफ्र नजर ना आता, पूरी दुनिया में कलमा ही कलमा होता। और आज भी दुनिया कहती है अगर हुकूमत करना सीखना हो तो हजरत उमर की जिंदगी से सीखे। हुकूमत दुश्मन भी मानता है, गैर दुश्मन जो वो भी मानते हैं कि अगर हुकूमत चलानी हो तो हुकूमत चलाने के लिए तरीका अगर चाहिए तो यार गार के बाद जिसके जिम्मे ये जिम्मा सुपुर्द किया गया और जो फारूक आजम हैं, मतलूब मुस्तफा हैं, उन्होंने जो ये जिम्मा और ये जिम्मेदारी संभाल के और दुनिया को जो दर्श दिया है उनसे सीखें कि हुकूमत कैसे की जाती है और रैयत को ताला कैसे जाता है और रैयत की खबरगिरी कैसे की जाती है। बैतुल माल से सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल भर के लिए, और फट जाते तो पैबंद लगाते। ये हजरत उमर हैं। नींद आती तो दरख्त के नीचे ईंट सर के नीचे रख के सो जाते। और फिर ईसाई भी देखता तो कहता कि उमर तूने अदल किया, चैन से सो रहा है, हमारे राजाओं ने जुल्म किया, मखमल पे भी नींद नहीं आती। आज पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया करे कि उमर तुझे सलाम। क्यों सलाम? तो कहते हैं उमर तूने अदल किया, इसलिए कोई बॉडी गार्ड नहीं, कोई मुहाफिज नहीं, दुश्मनों की कोई कमी नहीं, दुश्मन तलवार लेके सर पे खड़ा है लेकिन तुझे फिक्र नहीं, हिफाजत रब फरमा रहा है, जमीन से शेर निकल रहे हैं और दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं। उमर चैन से सो रहे और आंख खुले तो दुश्मन से पूछे हुआ क्या, कहा या शेर थे, फरमाया कोई शेर नहीं था। उसे भी कहना पड़ा कि जो खुदा का हो जाता है खुदा की खुदाई इसकी हो जाती है, और जो खुदा की मखलूक की हिफाजत करता है अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।